بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. نسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز الجزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی باقاعدہ درس قرآن مجید کے سلسلہ میں آج کی گفتگو جو ہے وہ جو موضوع ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اس حوالے سے اس کا تسلسل وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے. بس اور اب بیٹھ جاؤ جو بھی آپ نے ہم نے عنوان شروع کیا تھا پچھلی مرتبہ عقیدہ آخرت کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کو بلکہ تمام تر انسانوں کو
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بے شک. اور ساری انسانیت ایک دن اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور اپنے اعمال اور اپنے عقائد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کو صلہ، جزا اور سزا جو ہے وہ عطا فرمائے گا. عقیدہ آخرت جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. قرآن مجید کے اندر 3 مضامین جو ہیں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بار بار جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ عقیدہ رسالت ہے اور اس کے ساتھ عقیدہ آخرت ہے. بار بار اس کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کی، قرآن کے پڑھنے والوں کی بار بار توجہ اس طرح مبذول کروائی گئی ہے. بار بار ان کو اس طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اس زندگی کو اور اس زندگی کے اختتام یعنی موت کو مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ مرنے سے معاذ اللہ زندگی بھی ختم ہوتی ہے، بلکہ جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عطا فرمائے اس میں یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا ایک انداز بدل جاتا ہے، زندگی کا ایک اسلوب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ موت کے لیے ہمارے ہاں اردو لینگویج میں بھی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گیا. کیا کہتے ہیں مجھے؟ فلاں شخص انتقال کر گیا. انتقال کا مطلب جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں یعنی شفٹ ہو جانا. مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی. نہیں، مرنے کے بعد تو بات شروع ہو جاتی ہے. کیا مرنے کے بعد بات شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. بلکہ اس سے بھی ایک بہت اچھا عبور ہے، لیکن وہ اولیاء صالحین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. بھائی مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. کیا بولیے؟ مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. جس طرح زندگی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح موت بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. علامہ اقبال رحمت نے فرمایا ایک مقام پر، نشان مرد مومن بات گوئن، کہ آمد بر تبسم بر لب اوست، اس طرح کا پیش ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو مسلمان کی موت کے وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ اس حالت میں نہیں دنیا سے جاتا کہ ہائے میں اس کو چھوڑ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. اس لیے وہ مومن جو ہوتے ہیں، مومن کامل، ان کے لیے ہم وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب درجات آگے نا، بات کہیں اور چل پڑی ہے، بیان ویسے میں نے کچھ اور کرنا ہے، لیکن سنیں جو بھی بات شروع ہو جائے. اب ایک شخص کی موت ہے، ایک کی وفات ہے، ایک کا انتقال ہے، اس سے اوپر ایک جس کا وصال ہے. وصال کہتے ہیں ملاقات کو. کیا وصال کسے کہتے ہیں؟ بس مل جانا، ملاقات ہو جانا. بس ایسے بھی ہیں جن کی موت ہوتی ہے دنیا میں، پھر ایسے بھی ہیں جن کی وفات ہوتی ہے، پھر انسانوں میں ایسے بھی ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا وصال ہوتا ہے، جو ملتے ہیں جا کے یار سے. وہ وصال ان کا ہوتا ہے جو اس زندگی میں موت کے منتظر رہتے ہیں، جو موت کا ڈر اور خوف نہیں دل میں رکھتے ہوتے، وہ موت کے منتظر ہوتے ہیں.
وہ ہر روز اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ کب وقت آئے گا تو یار سے ملاقات نصیب ہو جائے گی. وہ اس انتظار میں بیٹھے زندگی گزارتے ہیں. اور ہم لوگ جو دنیا دار خطا کار ہوتے ہیں، ہم تو دنیا کو دنیا سمجھ کے گزارتے، کہیں یہاں سے چلے نہ جائیں. ہم تو اس رویے کے اندر ساری عمر گزار، کہیں ہم یہاں سے چلے نہ جائیں. اور کچھ وہ ہیں جو اس انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب یار سے ملاقات نصیب ہو جائے گی. سو ان لوگوں کی موت کو وصال کہتے ہیں کہ ان کا وصل ہو گیا، ان کی ملاقات ہوگی، ان کو دیدار عطا ہوگا. سو فرق ہوتا ہے. بہرحال اس اعتبار سے کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کی مومن کی زندگی میں اہمیت کیا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہے، اور قیامت کی علامات کیا ہیں، یہ موضوع جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ الحمدللہ شروع کیا ہے پچھلے درس قرآن سے. اس کی اہمیت جو ہے وہ میں پچھلی مرتبہ کچھ عرض کی تھی، چند باتیں جو ہیں وہ آج عرض کروں گا. مگر اس کا ایک بڑا بیسکلی اس کا ایک دل ہے اسی گفتگو کا، عقیدہ آخرت کے حوالے سے. مگر میں اس کو یہاں کی گفتگو میں بھی چھوڑے جا رہا ہوں. یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ مسلم فورم 1 پہ کچھ لیکچرز ہیں جن کا عنوان ہے موت اور قبر. کیا عنوان بولیے؟ موت اور قبر. اس گفتگو کا وہ بڑا لازمی حصہ ہے، بڑا لازمی حصہ ہے. اگر کوئی اس عنوان کو کمپلیٹلی سمجھنا چاہے تو وہ حصہ جو ہے موت اور قبر کا وہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا آلریڈی آن دی ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. مگر اس کو اس گفتگو کا لازمی حصہ سمجھیں. جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو لازمی طور پر سنیں. سو وہ سارا اہم موضوع جو ہے، چونکہ آن دی ریکارڈ ہمارا موجود ہے، سو اس کو دوبارہ میں دہراتا نہیں ہوں. عام طور پہ 100 کے قریب لیکچرز ہیں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی چیز کو دوبارہ دہراؤں نہ. سو اس کو آپ ایک حصہ سمجھ کے سنیں ضرور، مگر اس سے اگلی بات جو ہے وہ میں یہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا بہت اہم حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ عظیم دن، جس دن کی قیامت آئے گی، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اس قیامت کے آنے کی کچھ علامات جو ہیں وہ دین کے اندر موجود ہیں. کچھ نشانیاں، کچھ تھائیں، کچھ علامات جو ہیں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. ان علامات کا بیان جو ہے وہ آج کی گفتگو میں ان علامات کا بیان جو ہے وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس سے جس دور کے اندر آج ہم زندہ اور موجود ہیں، اس دور کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم اس دور میں قیامت سے کتنا دور رہ گئے. پھر آج کے دور کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمان کا ایک ایک عمل جو ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا. قرب قیامت کی علامات کے سلسلہ میں اس کے 3 مراحل جو ہیں ان کو ہم مرحلہ وار انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. کتنے مراحل میں؟ 3. ان علامات کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. 3 پارٹس ان کے جو ہیں وہ عرض کریں گے، اور اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آخری دن جو ہے وہ قیامت کا اس کو تفصیل کے ساتھ اس کے احوال کو انشاءاللہ اللہ اور رسول کی مدد سے انشاءاللہ بیان کریں. قرب قیامت کی علامات میں سب سے پہلا حصہ جہاں سے آج ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے کہ قیامت کی ایسی علامات جو کہ اس سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، جو آج کے دور سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی، قرب قیامت کی وہ علامات جو اس دور میں ظاہر ہو رہی ہیں. اور تیسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامات جو کہ ہمارے اس دور کے بعد آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، آنے والی صدیوں میں ظاہر ہونے والی. یہ 3 اس کے جو ہے وہ حصے ہیں.
سو آج کی گفتگو میں ہم اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ وہاں سے بات کا آغاز کریں گے کہ قرب قیامت کی وہ علامات جو اس سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں سے کچھ اہم علامات کا تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی علامت قیامت کے قریب آنے کی، وہ سمجھیں، وہ علامت ہے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانا قیامت کے قریب آنے کی سب سے پہلی علامت ہے۔ سب سے پہلی علامت کیوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو وہ سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس سلسلے کا آخری باب اور وہ آخری نبی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اب حضور کے بعد نبوت کوئی نہیں، آقا دو جہاں کے بعد رسالت کوئی نہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے پیدا نہیں کیا جائے گا، اس کو بھیجا نہیں جائے گا۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور حضور کا دنیا سے رحلت فرما جانا، ظاہری طور پر پردہ فرما جانا، یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ اب قیامت اس کے بعد قریب آ گئی، قیامت اس کے بعد اب قریب آ گئی۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں، حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ آقا دو جہاں نے یوں اپنی انگلیاں اٹھا لی، ادھر آپ توجہ کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، اور یہ سننے سے اور سمجھنے سے اور دیکھنے سے آپ کو مفہوم واضح ہو جائے گا۔ آقا دو جہاں نے اپنی یہ شہادت والی انگلی رائٹ ہینڈ کی اور اس کے ساتھ یہ بڑی انگلی حضور نے اس کو کھڑے کر لیا، پھر ان دونوں کو ملا لیا، یوں الگ نہیں کیا۔ یہ حدیث پاک شاید آپ نے سنی ہوگی لیکن میں جو شرح عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ ہو۔ حضور نے دونوں انگلی کو ملایا اور فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں جس طرح میری یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جس طرح میری یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی مجھ میں اور قیامت میں اس کے دو تین شروع ہیں۔ فرمایا مجھ میں اور قیامت میں درمیان میں اور کوئی نبی نہیں ہے، ہم ملے ہوئے ہیں۔ بعثت انا مجھے بھیجا گیا ہے، والساعۃ اور قیامت کو کہاتین ایسے بھیجا گیا ہے جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں، کہ ایک طرف میں ہوں اور میرے ساتھ جو ملحق ہے، میرے ساتھ جو ملی ہوئی چیز ہے وہ قیامت ہے اور قیامت کا دن ہے۔ گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی نبی کو انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گا، ہم ملے ہوئے ہیں، درمیان میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ میری دو انگلیاں ہیں، جیسے یہ میری دو انگلیاں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں کو یوں فرمایا، سو شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگل جو ہے، آپ یوں سمجھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی فنگر جو ہے، اس میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اس میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے بڑی انگل میں اور شہادت کی انگل میں، یہ جتنا فاصلہ ان کے اوپر والے ناخنوں کا، صرف اتنا فاصلہ ہے آقا دو جہاں کے درمیان اور قیامت کے دن کے درمیان، صرف اتنا فاصلہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، ساری کائنات سے اوپر، اللہ کی ساری مخلوق سے بڑھ کر، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ میری مبارک انگلی جو ہے، درمیان والی انگلی، اس کے سرے پر سب سے اوپر مجھے جان لو، اور یہ جو شہادت کی انگلی کا سرا ہے، یہاں پر قیامت ہے،
کہ یہ جتنا اس بڑی انگل میں اور اس شہادت کی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ میرے اور قیامت کے دن کے درمیان رہ گیا. اتنا فاصلہ میرے اور قیامت کے دن کے درمیان رہ گیا. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسے ہی ہم ملے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں جو ہے یہ میری انگلی ہیں. سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جو ہے اور حضور اس دنیا میں آنا جو ہے اور پھر یہاں سے تشریف لے جانا جو ہے، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے. اللہ نے حضور کو بھیج دیا، اب بس اس کے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا. اس کے بعد محض قیامت ہی ہے جو آئے گی اور انسانیت کو ختم کر کے رکھ دے گی. سو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ قیامت جو ہے وہ مومنوں کے کتنے قریب آ گئی. ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں نے ہمیں طویل خطاب فرمایا. اب بعض مواقع ایسے ہوئے، آپ احادیث پاک کو پڑھیے، بعض مواقع ایسے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد خطاب شروع فرمایا. کس نماز کے بعد؟ غور سے سننے والی بات، کس نماز کے بعد؟ فجر کے بعد. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فجر کے بعد خطاب شروع فرمایا، اتنی دیر خطاب فرمایا، اتنی دیر خطاب فرمایا حتیٰ کہ ظہر کی نماز درمیان میں آ گئی. اتنی دیر خطاب فرمایا. پھر حضور ممبر مطہر سے، ممبر اقدس سے نیچے اترے، حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر خطاب فرمانا شروع کیا. فرماتے اتنی دیر خطاب کی، اتنی دیر خطاب کیا حتیٰ کہ عصر کی نماز کے لیے حضور پھر ممبر سے نیچے اترے. عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز پڑھا کے حضور نے پھر خطاب فرمانا شروع کیا. پھر جو شروع کیا حتیٰ کہ فرماتے حضور خطاب فرمائے، اتنا خطاب فرمایا حتیٰ کہ مغرب کی نماز درمیان میں آ گیا. گویا چند مواقع ایسے بھی آئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک سارا دن صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، سارا دن فرمایا. اور انہی خطابات کے اندر، ان مبارک خطبات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لوگوں کو خبریں عطا فرمائیں، قیامت کی علامات عطا فرمائیں، جو زمانے کے اوپر احوال طاری ہونے والے تھے ان کا بیان فرمایا. حضرت انس فرماتے ایک دن حضور نے ہمیں خطاب فرمانا شروع کیا، ظہر ہو گئی، ظہر ادا کی، پھر خطاب فرمانا شروع کیا، عصر ہو گئی، پھر خطاب فرمانا شروع کیا. تو اس میں آقا دو جہاں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میری امت اس وقت دنیا میں بھیجی گئی جب دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی رہ گیا ہے جتنا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا. یہ یاد رکھیے حضور کا فرمان عالی شان. آپ نے فرمایا جب یہ اللہ کریم اس دنیا کو بنایا، پھر بڑی دیر کے بعد، بڑی مدت کے بعد انسان کو اس پر بھیجا. دنیا، کائنات، زمین بڑے عرصے کی پہلے بنی تھی، لاکھوں سال پہلے بنائی گئی، اور اس کے لاکھوں سال گزرنے کے بعد انسان کو یہاں پر بھیجا گیا. اب آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ انسان بھی جب اس دنیا میں آنے لگے تو میری قوم کے درمیان اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رکھا گیا. فرمایا جس طرح یوں سمجھو، مثال حضور نے جو عطا فرمائی، یوں سمجھو کہ صبح فجر پر جو ہے اس دنیا کو شروع کیا گیا. جب سورج طلوع ہوا تو دنیا کو شروع کیا گیا اور غروب کے وقت دنیا ختم ہو جائے گی. فرمایا یوں سمجھو کہ فجر پہ جو یہ دنیا شروع کی گئی تو میری امت کو اللہ کریم نے مجھے اور میری امت کو عین عصر کے وقت دنیا کے اندر بھیجا ہے. یعنی دنیا اپنا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکی ہوئی. فرمایا کم و بیش عصر کے وقت اللہ نے مجھے اور میری امت کو بھیجا ہے. اب دنیا میں اتنا ہی وقت رہ گیا ہے جتنا عصر سے لے کر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اتنی ڈیوریشن میں فرمایا اب دنیا پیچھے رہ گئی ہماری، اور اس کے بعد یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. اور اس وقت جو بھی انسان موجود ہوں گے بے شک ان کی تعداد اربہ انسان کیوں نہ ہوں، اور یقیناً ہوں گے بلکہ کھربہ انسان تب ہوں گے روئے زمین پر
آج ہم نادان ہیں اور غفلتوں اور گناہوں میں مارے ہوئے ہیں. ہم میں سے ایک انسان بھی یہ سمجھتا کہ خدا جانے میری موت کتنی دور ہے. ابھی میں جو 50-60 سال کا ہو گیا وہ بھی سمجھتا ابھی موت تو بڑی دور ہے میری, خدا جانے کب وہ وقت آئے گا. نہیں, ایسا نہیں. آقا دو جہاں نے فرمایا وہ ایک دن آئے گا کھرب ہا انسان بھی اگر ہوئے زمین پر ہوں, سارے انسان کو ایک ہی وقت میں موت دے دی جائے گی. ایک لمحہ نہیں لگے گا مولا کریم کو اس بات, ایک لمحہ نہیں لگے گا. بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تم پر ایسے اچانک آئے گی, ایسے اچانک آئے گی. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی روٹی کا نوالا اپنے سامنے, روٹی کا بریڈ کا نوالا توڑ چکا ہوگا اور توڑ تک منہ تک نہیں لائے گا کہ قیامت بپا کر دی جائے گی. اتنا وقت لگے گا مولا کریم کو جب وہ ارادہ فرمائے. فرمایا ایک شخص اپنے حوض کے اوپر اس کو پلستر کر رہا ہوگا, پانی کے حوض کو جانوروں کے لیے تیار کر رہا ہوگا, اور وہ تیار کر کے جانور کو پانی نہ پلانے پائے گا کہ موت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. فرمایا ایک شخص بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہوگا اور دکاندار سے ریٹ طے کر چکا ہوگا, اور ریٹ طے کرنے کے بعد چیز کو بھی دکاندار کے آگے سے نہ اٹھائے گا کہ قیامت بپا کر دی جائے گی. اتنی اچانک معاملہ ہو جائے. سو ہم نادان ہیں, غفلت میں مارے ہوئے ہیں, کوتاہی میں مارے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ سمجھے کہ شاید موت مجھ سے تو بہت دور ہے اور دوسرے سے قریب سمجھتا ہے. اپنے آپ سے بس ہر انسان موت کو دور سمجھتا ہے, مگر ایک انسان کا مارنا کیا, وہ اربع انسانوں کو اتنی مدت میں مار دے گا جتنی مدت میں نوالا روٹی کا, روٹی سے لے کر بندے کے منہ تک آتا ہے, اتنی مدت میں ساری کائنات کو کیا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہے. مجھے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے فرماتا ہے. فعال لما یرید, وہ ویسے کرتا ہے جیسے اس کا ارادہ ہوتا ہے, کوئی چیز اس کے ارادے کو روک نہیں سکتی. وہ قادر مطلق ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کی کائنات ہے, وہ جیسے چاہے اس کے اندر تصرف فرماتا ہے. اب قرب قیامت کی علامات میں پہلی علامت ہم یہ عرض کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر کا روئے زمین سے چلے جانا یہ قیامت کی پہلی علامات میں سے ہے کہ اب قیامت قریب آ گئی. اب حضور کے بعد اور کوئی نبی دنیا میں نہ آئے گا. اور پھر آقا کا یہ فرمانا کہ میری امت کو عصر کے وقت بھیجا گیا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے, اور دنیا مغرب پر ختم کر دی جائے. اتنی تھوڑی مدت کے لیے اس امت کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے, بقیہ ساری دنیا کی لائف کے حوالے سے. اللہ غنی. اب اس میں ایک پہلو اور ہے, وہ سنیں, اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب اور کچھ نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک پہلو اس میں اور بھی, وہ یہ ہے کہ اب قرب قیامت کی علامات کا ہم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. امت مسلمہ میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے, آئندہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے پھر بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. مگر اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی خاص سمجھنے والی عقیدے کے لحاظ سے, قیامت کا دن کے قریب آنے کی جتنی علامات آپ سنیں گے, یا آپ نے پہلے سنی ہیں یا پڑھی ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, بعض اوقات ایک غلط فہمی ہے وہ بعض کا جنم لیتی ہے. میں نے ایسے احوال دیکھے ہیں کہ لوگ قیامت کی قریب آنے کی علامات جو ان کا بیان بھی کرتے ہیں, ان کا بیان بھی کرتے ہیں, اور اس کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے علم غیب کے عقیدے پر بھی وہ ذہن میں شک و شبہ کا شکار ہے. اب بات کو سمجھیں, یعنی قیامت کے آنے کی علامات کا بیان بھی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بھی شکوک و شبہات رہنا, یہ باتیں دونوں آپس میں میچ نہیں کرتی. یعنی وہ ساری علامات قیامت جو ہیں وہ جو آپ سنتے ہیں وہ ساری غیب کی خبریں ہیں,
وہ ساری کیا بولیے؟ وہ ساری غیب کی خبریں ہیں، وہ غیب کی اطلاعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائی اور انہوں نے ساری امت کے سامنے کھول کھول کے ان کا بیان فرما دیا۔ سو علامات قیامت کا بیان بھی سننا اور ان کو سننا اور سمجھنا، اور اس کے باوجود ایسا عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب پر اطلاع نہیں دی گئی، یہ دونوں باتیں آپس میں متصل ہیں۔ بھئی حضور کو اطلاع ہے، یہ سارے علم غیب ہی تو ہے، یہ اور کیا ہے؟ کیا قیامت کی علامات یہ حضور کا علم غیب نہیں ہے؟ بولیے، یہ علم غیب ہے حضور کا، اور قیامت کی علامات کا بیان بھی کرنا اور پھر حضور کے علم غیب پر ذہن میں شکوک و شبہات بھی رہنا، یہ باتیں دونوں باتیں ایک دوسرے میں کنفلکٹ رکھتی ہیں، ملتی نہیں آپس میں۔ اس لیے کیا کہ دو جہان یہ جو ساری علامات بیان فرمائیں، یہ سارا حضور کے علم غیب ہی تو تھا، اور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر سے حضور کو عطا فرمائی، حضور نے پھر اپنی امت کو آگے عطا فرمائی۔ علم غیب کی جو تعریف ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے حواس خمسہ کو استعمال نہ کرتا ہو۔ یہ یاد ہے، یہ علم غیب کی تعریف ہے۔ 5 سینسز ہیں انسان کی، 5 حصے ہیں انسان کی، جن سے انسان کی عقل جو ہے وہ سوچتی اور مدد لیتی ہے۔ ایک سننے کی حص، ایک چکھنے کی حص، ایک جو ہے وہ چکھنے قوت ذائقہ، قوت لامسہ چھونے کی حص، قوت شامہ سونگنے کی حص، سننے کی قوت دیکھنے کی طاقت۔ یہ 5 سینسز ہیں جن سے انسان سوچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بھی علم، جو بھی نالج حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیا گیا وہ علم غیب نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ کبھی موقع ملے تو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اسی لیے آئندہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، برف باری ہوگی یا نہیں ہوگی، موسم کیسا ہوگا، یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ حواس کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ مشین کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے یہ بتا دینا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ علم حواس کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ کسی شخص نے ساری عمر واشنگٹن نہیں دیکھا، کسی بندے نے ساری عمر ماسکو نہیں دیکھا، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے معلومات لے، کمپیوٹر کے ذریعے معلومات لے، اس کی ساری معلومات، بے شک وہ ساری عمر وہاں پہ نہیں گیا، مگر اس کو جو معلومات ملی وہ کسی نے دیکھ کے اس کو بتایا، کسی کے دیکھنے کے بعد جو اس کو علم حاصل ہوا، یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ علم غیب ایسا عظیم نالج ہے جو حواس خمسہ کے بغیر کہیں سے دستیاب ہو، کہیں سے کہاں، رب کریم کی بارگاہ سے دستیاب ہوتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما هو علی الغیب بدنین۔ حضور کی شان بیان فرمائے سورہ تکویر کے اندر، فرمایا یہ میرے جو حبیب ہیں یہ غیب کی خبریں تمہیں بتانے میں بخل سے کام ہی نہیں لیتے۔ جو اللہ کریم نے ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں یہ آگے تمہیں عطا فرماتے رہے، اسی کی وہ علم حواس خمسہ سے نہیں حاصل کیا جاتا۔ سو آگے ہم جتنی علامات بیان کریں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا پہلو بھی ہے، حضور کے علم غیب کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کے طور پر بیان فرمایا سورہ القمر کی پہلی آیت پاک ہے، فرمایا اقتربت الساعہ، فرمایا لوگوں قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، اور اس کے قرب کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور فرمایا چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا ہے، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، فرمایا قیامت قریب آ گئی۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے جس کی طرف اس آیت پاک میں اشارہ ہے. آپ نے لاتعداد مرتبہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ معظمہ میں تھے. ہجرت سے پہلے کی بات ہے اور یہ ہجرت سے کم و بیش 5 سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال؟ 5 سال کم و بیش پہلے کی بات ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ نے اس حدیث پاک کی روایت کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تھے. رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی. 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا. اس چاندنی رات میں کفار مکہ نے حضور سے مطالبہ کر دیا. ان کو کسی عقل مند بندے نے ایک بات سمجھائی تھی. کفار مکہ اس نے کہا معاذ اللہ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معاذ اللہ جادوگر ہے، تو جادو کا تعلق زمینی چیزوں کے ساتھ ہے. جادو کا تعلق جو ہے وہ زمین کی اشیاء کے ساتھ، مگر آسمان پر کسی کا جادو نہیں چلتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا مطالبہ کرو، کوئی ایسا معجزہ کرو جو آسمانی کائنات سے تعلق رکھتا، پھر واضح ہو جائے گا کہ باقی وہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہمارے. کفار نے ایک رات، چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ بلایا. تبلیغ دین کے لیے حضور نے اس سے کچھ باتیں کی. تو وہ درمیانی بات میں جو پہلے سے پلان کر چکے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو تب مانتے ہیں اگر آپ آسمانی کائنات میں کوئی معجزہ دکھائیں. حضور سے یہ مطالبہ کرتی. تو جب قوم مطالبہ ایمان کو مشروط کرتی ہے کسی چیز کے ساتھ کہ آپ فلاں کام کر دکھائیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ دیں گے، اس وقت معجزے کا اظہار لازم ہوتا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا کیا تم اس بات پہ کنفرم ہو کہ میں اگر آسمانی کائنات میں کوئی معجزہ دکھاؤں تو مان جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے، مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے جی ضرور پڑھ لیں گے. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے خود مطالبہ کیا اور صاف ظاہر ہے کہ امپاسبل سی بات تھی، ناممکن سی بات تھی. ایمولی تھا، یہ ظاہری طور پر ہر ایک کے لیے ایمولی تھا، ناممکن. ہم نے کہا یہ چاند ہمارے سامنے ہے، اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ جائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پابند کیا. فرمایا کہ واقعتاً اگر میں ایسا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے کمال ہوگی. اس کے بعد گنجائش رہ کوئی نہیں جاتی آپ کے نبی ہونے میں، آپ کے رسول ہونے میں، آپ کے حق پہ ہونے میں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. آپ بس اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے جو اس وقت موجود تھے کہ حضور نے چاند کی طرف دیکھا. مصطفیٰ کریم نے بعض روایات کے مطابق حضور نے ہاتھ کا اشارہ کیا. بعض روایات کے مطابق آقا دو جہاں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. عرض کی مولا انہوں نے میری نبوت کو، میری رسالت کو، تیری توحید کو اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. تو کرم فرما میرے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما تاکہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ مصطفیٰ نہ صرف اس زمین کا نبی ہے، مصطفیٰ آسمانوں کا بھی نبی ہے. مصطفیٰ نہ صرف زمینی مخلوقات کا نبی ہے، آسمانی مخلوقات کا بھی نبی ہے. جس سے سارے جنات اور جنات میں سے مومن جنات اور ساری مخلوقات، سارے درخت و شجر و حجر اور سارے سمندر اور سارے درخت اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں تیری طرف سے حق کا پیغمبر بن کر دنیا میں آیا ہوں. مولا اس چاند کو میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے 2 ٹکڑے فرما دے. صحابہ فرماتے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا. ایک لمحے سے پہلے چاند 14ویں رات کو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. 2 ٹکڑوں میں تقسیم. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. آقا جلحان نے اشارہ کیا. حضور فرماتے جو ہی چاند 2 ٹکڑے ہوا حضور کفار مکہ کا نام لے لے کے کہتے تھے اے فلاں ابن فلاں گواہ ہو جاؤ، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے تم بھی گواہ ہو جا، اے فلاں کے بیٹے تم بھی گواہ ہو جا. دیکھو چاند کو اللہ نے میرے عمر سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے. گواہ ہو جو انی اشہد انی رسول اللہ، گواہ ہو جو بے شک میں ہی اللہ کا رسول بن کے دنیا کی طرف آیا. آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا.
اور لمحہ بار میں چاند دوبارہ جو اس کو ملا دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی ہے کہ چاند جو ہے جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے کم و بیش اتنی دیر تک چاند جدا رہا اور بعد میں جا کے آپس میں ملا. ایک بات یہ نہیں ہے لیکن اکثر روایات کے اندر ہے کہ اسی وقت علیحدہ ہوا, اسی وقت جو ہے وہ دوبارہ مل گیا. سبحان آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ظاہر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وقت جب چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا, چاند پھر مل گیا. جب انہوں نے اس معاملے کو بھی دیکھ لیا تو جو کہ دل کا تعصب جو ہے جب تعصب ہو جائے تو ہدایت نہیں ملا کرتی. یہ اصول ربانی ہے, یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ جب انسان متعصب ہو جاتا ہے کسی بات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہی نہیں ہے تو اب اس سے بڑا مورچہ کیا ہوتا ان کے لیے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا. اب چونکہ دل میں تعصب تھا کہ حضور کو ماننا نہیں ہے, یہ تو پہلے سے طے شدہ امر تھا. لیکن جب آپ ایک چیز طے کر کے گھر سے آ جاتے ہیں تو قدرت کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ اس دل کے اوپر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے. قدرت تو حاجت مند نہیں ہے کسی کی. وہ دل سے تو پہلے طے کر چکے تھے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. جب ایسا دیکھا پھر کہنے لگے یہ تو ابھی کبشا کے بیٹے کا جادو ہو گیا ہے. حضور کی ابن ابی کبشا کہتے تھے, بعض کفار کیا کہتے تھے حضور کو ابن ابی کبشا کہتے تھے. وہ کیوں کہتے تھے؟ حضور کے ننہیال میں سے ایک شخص تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آبا و اجداد میں ان کا کبشا نام تھا. تو کسی دور میں شہر مکہ کے اندر جو تھے تو کبشا جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کی مخالفت کیا کرتے تھے. بتوں کی پوجا کی بت پرستی کی مخالفت وہ کرتے تھے اور مکہ والوں کو منع کرتے تھے. جب آقا دو جہاں نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے جو منع فرمایا تو کچھ وہ جو پرانے عرب تھے مکی انہوں نے حضور کا نام رکھ دیا ابن ابی کبشا. بھائی یہ کبشا کا بیٹا, اس نے بھی تو یہی کہنے, کبشا بھی تو یہی کہتا تھا. جب چاند کو دو ٹکڑے دیکھا تو کہتے یہ تو ابن ابی کبشا کا جادو ہو گیا ہے. پھر ان میں سے کچھ لوگ بولے مکے والے, انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو, کچھ تم بھی خدا کا خوف کرو. اچھا اگر نہیں مانتے اتنا کرو, مکہ سے باہر بھی تو کچھ لوگ ہوں گے, شہر مکہ سے باہر بھی تو کچھ لوگ ہوں گے. وہ لوگ جب شہر مکہ کی طرف تجارت کے لیے آئے تو ان میں سے کسی سے پوچھو کیا کسی اور نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک دلیل انہوں نے ٹھہرائی. کتب میں یہ بھی بات موجود ہے کیونکہ عموماً صحرائی علاقے گرم ہوتے تھے, اب بھی گرم ہوتے ہیں, تو اس وقت لوگ رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی صحرائی علاقوں میں. تو جو ان کو رات کو ستاروں کا نالج حاصل تھا, ستارے نیویگیشن کا کام دیتے تھے, تو اس سے ہمت کا تعین کر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے. سو انہوں نے کہا کہ جو شہر مکہ سے باہر قافلے گئے ہوئے واپس آئیں گے, جو ٹریڈ کے لیے تجارت کے لیے گئے ہیں, ان سے پوچھنا کیا ہوا. شہر مکہ میں سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ کئی قافلے آئے واپس. مکہ کے منکروں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بھی تصدیق کی کہ انہوں نے بھی فلاں رات کو چاند کو دو ٹکڑوں میں الگ ہوتے اور پھر ملتے ہوئے دیکھا. انہوں نے بھی تصدیق کی. اور سیرت کی ایک کتاب میں یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے کہ انڈیا کا ایک ریاست ہے, انڈیا کی ریاست مالابار. کیا نام اس کا؟ ریاست مالابار. ریاست مالابار کا جو راجا تھا اس وقت, آج سے 1450 سال پہلے, اس کا جو حکمران تھا, اس کا جو اسٹیٹ گورنر تھا ریاست مالابار کا, ریاست مالابار کا راجا جو ہے اس کی کوئی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب بعد میں ملی انڈیا میں. تو آج سے 1450 سال پہلے ریاست مالابار کا جو راجا تھا اس نے ہندوستان میں چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے پھر ملتے ہوئے دیکھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب نعرہ لگا یا میرا ذوق کہہ رہا ہے, اب نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. اب آجائے تو جہاں کی صداقت کی دلیل جو تھی, اتنا بڑا معجزہ جو ظاہر ہوا. سادہ معجزے کا اعلان تو نہیں پہلے ہوتا کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے, فوکس کر لے, اپنی سیٹلائٹ سیدھے کر لے, لو جی معجزہ. معجزات ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, نہ ہی اولیاء کی کرامات ایسے ہوتی ہیں. وہ پہلے اعلان کرو, اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرو, اس کے بعد لوگوں کو نہیں جی اب تو کرامت ظاہر ہونے والی. ایسے نہیں ہوتا. یہ جب عمل ربی ہوتے تو اس وقت ظہور ہو جاتا. تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ ظاہر فرمایا
تو اس وقت تو مکہ میں موجود بھی سارے صحابہ وہاں پہ حاضر نہ تھے، کون سا پتہ تھا انہوں نے کیا مطالبہ کر دینا؟ جو حاضر تھے، جو جاگ رہے تھے، جو سفر میں حتیٰ گئے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان کے علاقے تک جو لوگ رات کو جاگے ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعتاً چاند 2 ٹکڑے ہو کے دوبارہ مل گیا تھا۔ اب وہ جو معجزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے کی دلیل کے طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا اقتربت الساعہ، لوگوں خبردار ہو جو قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک تھا۔ وانشق القمر، اس لیے کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، چاند کے 2 حصے کر دیے ہیں، اور علامت ہے قیامت میں سے اس کو بیان فرما دی۔ فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ علامت اس لیے ہے کہ ایک گروہ انسانیت سمجھو اس بات کو، جس زمین کو اتنا پختہ سمجھتے ہو، جن پہاڑوں کو اتنا پکا اور مضبوط سمجھتے ہو، جن درختوں کو، جن مکانوں کو، جس زمین کو اتنا مضبوط اور مستحکم اور پکا اور سچا سمجھتے ہو، دیکھو ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، پھر ملا دیا ہے۔ اگر چاند جیسا مضبوط کرہ ہوا کے اندر ٹوٹ سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ کائنات کے اندر جتنے سیارگان ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، ان کے اندر ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل شروع ہو چکا۔ اس کی پہلی نشانی ہم نے چاند کے ذریعے تمہارے سامنے واضح کر دی۔ ہم نے توڑا اپنی قدرت الہی سے، مصطفیٰ کے معجزے سے توڑ بھی دیا، پھر جوڑ بھی دیا۔ ہم اپنی قدرت میں کامل ہیں، قدرت میں مطلق ہیں۔ ہم تمہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک چاند ٹوٹ گیا تھا، ایک وقت آنے والا ہے ہم زمین و آسمان کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے تمہاری زمین ملیامیٹ کر کے رکھ دی جائے گی، تمہارے سمندر سمندروں سے ابل پڑیں گے۔ رات کو ستاروں کو دیکھ کے خوش ہونے والوں، ستارے جڑ جائیں گے زمین پر، پر میں آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پھینک دیں گے۔ یہ پہلی علامت ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دی ہے کہ وہ معجزہ مصطفیٰ قرب قیامت کی پہلی علامت ہے۔ معجزہ مصطفیٰ قرب قیامت کی، قیامت کے قریب آنے کی وہ پہلی علامت قرآن نے بیان فرما دی۔ فرمایا کہ ہم نے یہ جتنے سیارے ستارے پیدا کی، فرمایا اذا السماء انفطرت، فرمایا ایک وقت آئے گا جب آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، فرمایا ایک وقت آئے گا جب سورج کو ہم بے نور کر دیں گے، اس سے روشنی کو چھین لیں گے ہم۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب سمندر جو ہے وہ اپنی جگہوں سے ابل پڑیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کائنات اور یہ ساری گلیکسی اور یہ ساری کیکشن، فرمایا ہم اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، سارا نظام ختم کر دیں گے، سارا نظام ہم اس کا ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ساری کائنات جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ ہم درہم برہم کر دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایسا کریں گے کہ یہ ساری کائنات جو ہے اس کو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ کریم فرماتے ہیں یاد رکھو ایک دن وہ آنے والا ہے جب ہم ساری آسمانی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھا ہوا کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ ہم ساری کائنات لپیٹ دیں گے۔ آج تمہیں بڑی مضبوط نظر آتی ہے، مگر ایک دن آئے گا ہم ساری کائنات کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، فرمایا سنو کہ جیسے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، جیسے ہم نے اس کائنات کا آغاز کیا تھا، اول خلق نعید، ہم اسی طرح اس کو دوبارہ پھر سے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری کائنات فرمایا ایک دفعہ ساری آسمان و زمین کو فنا کر کے ہم اس کو دوبارہ پھر سے بنانے والے ہیں۔ وعدن علینا، یہ ہم نے وعدہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ساری انسانیت مل کے بھی کوشش کر دیکھنا، جب خدا اس زمین و آسمان و سورج و چاند کے ستاروں کے نظام کو ختم کرنے پہ آئے گا، فرمایا نہیں وعدن علینا، ہم اس کا وعدہ اپنے اوپر لازم فرما لیا۔
پھر آگے تاکید انا کنا فاعلین، فرمایا بے شک ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں. دیکھ لینا انسان یہ دیکھتے رہ جائے گی. روئے زمین پہ زندگی کی تلاش میں ماری ماری پھرے گی مگر زمین کسی کو پناہ نہ دے گی. آسمانوں کی طرف جائے گی تو آسمانی کائنات ختم کر دی جائے گی. فرمایا انا کنا فاعلین، یقین ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں. مگر کریں گے کیا؟ فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، ہم اس کو سارے کو تباہ کر کے ہم خود اس کو دوبارہ پھر سے بنانے والے ہیں. سو قرب قیامت کی پہلی علامات جو اس دور سے پہلے رونما ہو چکی، 2-3 میں عرض کرنا چاہتا تھا مگر ایک کا میں وقت جو عرض کر سکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس معجزہ کو جو آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا، اس کو قرب قیامت کی علامت کے طور پر بیان فرمایا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے. مومن جو دنیا میں پیدا ہوں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ مولا کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت قریب آ رہا ہے. سو اس کی دیگر علامات جو کہ قرب قیامت سے پہلے جو ہمارے اس دور سے پہلے ظاہر ہوئی، ان کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.